اچھا، اگر آپ نے اس سے پہلے غیر مستحق کو فطرہ دے دیا ہو تو اب کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ یعنی ہم نے تو ایسی دے دیا تھا، مثلا گھر میں تھی ماسی، اس کے پکڑا دیا، یا کوئی اور مانگنے والا آیا، ہم نے اس کو فطرہ دے دیا. تو دیکھیے، اگر غیر مستحق کو فطرہ دے دیا، ابھی آگے چل کر غیر مستحق کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں فطرہ کی ادائیگی کی، وہ بھی آئیں گی. لیکن اگر غیر مستحق کو فطرہ دے دیا تو اب ممکن ہو تو اس سے واپس لیا جائے، جو کہ بہت ناممکن ہے. ناممکن ہے کہ جو اس کے پاس چلے گئے وہ تو اب کہاں واپس آئیں گے. اور ممکن نہ ہو تو الگ رقم سے صحیح مستحق کو فطرہ ادا کرنا واجب رہے گا. وہ آپ کے سامنے صدقہ وطقہ بن گیا، وہ فطرہ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کو اطمینان نہیں تھا، پھر بھی آپ نے دے دیا اس کو فطرے کی رقم. یا تو واپس لیجئے، ورنہ پھر الگ رقم سے صحیح مستحق تک پہنچائیے فطرے کو، تو پھر یہ فطرہ صحیح شمار ہوگا. عام طور پہ لوگ کہیں گے بھائی دے دیا تو دے دیا، اب آئندہ احتیاط کی جائے. نہیں، غلط فہمی، نکالنا پڑے گا اس کو دوبارہ، چاہے کتنے ہی پوری زندگی اگر ایسی فطرے دیے ہیں بغیر اطمینان کے، تو ان سب کا اب بھی آپ پر واجب رہے گا نکالنا. ایک اور ہے، زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے وقت قصد قربت کی نیت ہونی چاہیے. قصد قربت یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کی نیت. جس طرح نماز قصد قربت سے پڑھی جاتی، کوئی دیگر نیت نہیں ہونی چاہیے. یا مثلا چیریٹی کی نیت، ہمیں بہت غریب کے لیے دل ہمارا پسیج گیا ہے، ہم نے نکال کے اسے پیسے دے دیے فطرے کے، یعنی اس کے اندر حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے. حکم خدا کی یعنی ضروری ہے کہ انسان قصد قربت کی قصد سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت بھی کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ چیریٹی کی نیت سے دے دیا اور فطرے کی نیت نہیں کی، تو یہ کافی نہیں ہوگا. اچھا، ایک اس کے اندر ایک مسئلہ البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ فطرہ قصد قربت کے بغیر، یعنی حکم خدا کی بجاوری کی نیت نہیں تھی، بس ایسی چیریٹی کی نیت سے دے دیا، ادا کر دی اگر ایسی، تو بہرحال اگرچہ وہ گناہ کیا ہے اس نے، لیکن اس کا فطرہ صحیح شمار ہو جاتا ہے. کہ اس نے گناہ تو کیا کہ اس نے کیوں قصد قربت کی نیت نہیں کی تھی، تو لیکن یہ کہ بہرحال فطرہ اسے دوبارہ نہیں نکالنا.